جل فی التنزیل قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سامعین محترم، نماز میں خشوع خضوع کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی دوسرے رکن کو حاصل نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ خشوع خضوع نماز کی جان ہے۔ نماز کی قبولیت اور اس کے ثواب کی کمی بیشی کا انحصار خشوع اور خضوع پر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلاۃ بلا خشوع کجسم بلا روح، کہ بغیر خشوع کے پڑھی ہوئی نماز ایسی ہے جیسے بغیر روح کے جسم جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بہت سارے ایسے کام بتلائی ہیں، اگر ہم ان کا التزام کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو فالو کریں، تو بہت ممکن ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کر سکیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمازیوں کی نماز میں خشوع نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، جس کا مین سبب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ خشوع کا اس قدر مقام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علم میں سب سے پہلے جو چیز لوگوں سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا دور بھی آئے کہ تم کسی مسجد میں داخل ہو اور تجھے پوری جماعت میں سے ایک شخص بھی خشوع والا نہ ملے۔ جامع ترمذی میں 2653 نمبر یہ حدیث ہے کہ ایسا وقت ممکن ہے کہ پوری مسجد میں، پوری جماعت میں ایک بھی خشوع والا آدمی نہ ملے۔ تو آج ہم جب اپنی مساجد کو دیکھتے ہیں تو حضرت عبادہ بن صامت کی یہ بات یاد آتی ہے کہ واقعتاً ان کی بات 100% درست تھی۔ تو آج ہماری نمازوں میں خشوع کیوں نہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو بول و براز کی یعنی پیشاب اور پخانے کی اشد ضرورت ہو تو اس حالت میں وہ نماز شروع نہ کرے، جماعت کے ساتھ نہ ملے، پہلے وہ اپنی اس حاجت کو پورا کر لے، کیونکہ اگر ایسے عالم میں وہ نماز پڑھے گا تو یہ ضرورت اس کو جو ہے وہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں دے گی۔ تو اس لیے ہمیں بھی جب ایسا موقع آئے، ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہو، تو ہمیں نماز سے پہلے یہ ضرورت پوری کرنی چاہیے۔